بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ آج ہمارے عربی کورس کا دوسرا سبق ہے الدرس الثانی، اور اس سبق کا عنوان ہے ذالک۔ اسم اشارہ ہے، مفرد کے لیے ہے، مذکر کے لیے اور بعید کے لیے۔ کوئی چیز ہے جو کوئی شخص ہے یا کوئی چیز ہے جو مفرد ہے اور مذکر ہے اور قریب ہے، تو اس کی طرف جب اشارہ کریں گے تو ذالکہ کے ذریعے سے کریں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے بارے میں اگر ہم سوال کرتے ہیں تو اگر وہ انسانوں میں سے ہے تو ہم کہیں گے کہ من ذالک، اور اگر وہ کسی اور اشیاء میں سے ہے، کوئی چیز ہے، تو اس وقت کہیں گے کہ ما ذالک، وہ کیا ہے۔ جیسے یہاں پر مثال ہے ما ذالک، وہ کیا ہے، جواب ہوگا ذالک نجم، وہ ایک ستارہ ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ وذالک بیت، اور وہ گھر ہے۔ ھذا حصان، ھذا حصان، یہ گھوڑا ہے۔ وذالک حمار، اور وہ گدھا ہے۔ اذالک کلب، کیا وہ کتا ہے؟ لا، ذالک قط، نہیں بلکہ وہ بلی ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک سریر، وہ چارپائی ہے۔ من ھذا ومن ذالک، یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ اب عربی میں اگر آپ کو کہنا ہو کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے تو آپ کہیں گے من ھذا ومن ذالک، تو جواب ہوگا ھذا مدرس وذالک امام، یہ استاد ہیں اور وہ امام صاحب ہیں۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک حجر، وہ ایک پتھر ہے۔ ھذا سکر وذالک لبن، یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے۔ تو دیکھا آپ نے دونوں طرح کی مثالیں اس میں پیش کی گئی۔ انسان کے بارے میں بھی پوچھا گیا من ھذا ومن ذالک، اور کسی اشیاء کے بارے میں تو بہت سارے سوالات ہوئے کہ ما ذالک۔ اقرأ واکتب، آپ پڑھو اور لکھو۔ ھذا سکر وذالک لبن، ھذا سکر وذالک لبن۔ من ذالک، وہ کون ہے؟ ذالک امام، وہ امام ہے۔ اذالک قط، کیا وہ بلی ہے؟ لا، ذالک کلب، نہیں بلکہ وہ کتا ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا حجر، یہ ایک پتھر ہے۔ اس سبق کے اندر جو نئے نئے کلمات استعمال ہوئے وہ ہے الکلمات الجدیدہ، امام، حجر، سکر، لبن، امام پتھر، اور چینی، اور لبن دودھ۔